پھر دودھ پینے کے بعد کی دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ دودھ پینے کو عطا فرمائے وہ یوں کہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں مزید دودھ عطا فرما، وزدنا منہ، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے اور پینے دونوں کے لیے کفایت کرتی ہو۔ یہ کھانے کا کھانا ہے اور پینے کا پینا ہے۔ پھر بھوک سے پناہ مانگنا، جہاں کھانا کھا کر شکر ادا کرنا ہے وہاں بھوک سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانۃ فانہا بئست البطانۃ۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے، بے شک یہ بہت بری ہم خواب ہے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں خیانت سے، بے شک پوشیدہ خصلتوں میں سے یہ بہت بری خصلت ہے۔ زجیع کا لفظ ہے نا ہم خواب، یعنی ساتھ سونے والی چیز۔ زجع کا مطلب ہوتا ہے سونا، یعنی اگر کوئی بھوکا سوئے، یعنی انسان کو کیا ہوتا ہے اگر بھوکا سوئے تو نیند ہی صحیح نہیں آتی۔ تو یہاں پر بھوک سے بھی پناہ مانگی گئی، اور جو دعا پوری ہے وہ یہ ہے کہ میں خیانت سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بدترین خصلتوں میں سے ہے۔ خیانت کیا چیز ہے؟ کسی کی امانت میں خیانت کیا چیز ہے؟ اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھی ہو تو آپ اس کو پوچھے بغیر اپنی مرضی سے اس میں تصرف کر لیں، خود استعمال کر لیں یا کسی اور کو دے دیں یا ضائع کر دیں، تو یہ خیانت ہوتی ہے۔ پھر شدت بھوک کے وقت کی دعا، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے، آسمانوں زمین اور ان دونوں کے درمیان والی تمام چیزوں کا رب ہے، وہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب آپ رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے کروٹیں بدلتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ پھر کھانا کھلانے والے کے رزق میں برکت کی دعا، یعنی اگر آپ کسی کے ہاں کھانا کھائیں یا کوئی آپ کو کھانا کھلائے، چاہے وہ سامنے ہو یا نہ ہو، اس کے لیے دعا کریں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ ایک اور دعا کا کچھ بھی ورژن ہے، اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا وبارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اور اس دعا کی سند کچھ یوں ہے، عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں مہمان ہوئے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور، پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا حلوہ پیش کیا، آپ نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر آپ کے سامنے کھجوریں پیش کی گئیں تو آپ کھجوریں کھا رہے تھے اور گٹلیاں اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان ڈالتے جا رہے تھے، یعنی اکٹھی کر رہے تھے، یعنی ادھر ادھر نیچے نہیں پھینک رہے تھے۔ اس وقت ٹیشو پیپر تو نہیں ہوتے تھے یا اور بھی کوئی برتن نہیں ہوگا رکھنے کا، تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی شہادت اور یہ اکٹھی کی ہوئی تھی اور اس کے بیچ میں تھی گٹلیاں۔ پھر آپ کے سامنے مشروب لایا گیا تو آپ نے اسے پیا، پھر اپنی دائیں جانب والے کو دیا، رائٹ ہینڈ والے کو۔ عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا جب انہوں نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے، یعنی آپ ہمارے گھر آئے ہیں اور اب آپ جانے لگے ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کھانا کھا رہے ہوں اگر اس کے بعد وہیں بھی دعا کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ جسے گھر سے نکلنے لگے یعنی کہ خدا حافظ کر رہے ہیں اس وقت دعا دے کے نکلے۔ اس کے تو شاید کارڈ بھی چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح میزبان کے لیے دعا ہے، افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ روزے دار تمہارے ہاں افطار کیا کریں، نیک صالح لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں اور فرشتے تمہیں دعائیں دیا کریں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے روٹی اور زیتون کا آئل پیش کیا، چنانچہ آپ نے اسے تناول فرمایا، پھر آپ نے یوں فرمایا افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی روزہ دار کسی کے یہاں روزہ افطار کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کس چیز کا اجر ملتا ہے؟ پورا روزہ رکھنے کا اجر مل جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کی ایک کھجور سے بھی کوئی روزہ کھول لیتا ہے نا تو اس کا سارا اجر آپ کو بھی ملتا ہے، اس کے سمیت، اس کو تو ملتا ہی ہے، آپ کو بھی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ تمہارے ہاں روزہ دار روزہ افطار کریں تاکہ تمہیں بہت بڑا اجر ملے۔
روزہ رکھنا آسان تھوڑی ہے، نفلی روزہ رکھے تو اس کا بھی ثواب ہے، اس کا کھلوائیں گے. کوئی روزہ بھی، اس میں کوئی فرض سنت کی بات نہیں کی گئی. یعنی صرف رمضان میں افطاریاں نہیں ہوتی. ہماری والدہ جب حیات تھی تو ماشاءاللہ وہ رکھتی تھی ایام 20 کے روزے. تو میری 3 بہنیں اسلام آباد میں رہتی ہیں، تو تینوں بہنیں بھی اور امی بھی رکھتی تھی. پھر امی ایک دن ایک گھر چلی جاتی، دوسرے دن دوسرے گھر چلی جاتی تھی. تو وہ لوگ یعنی افطاری باقاعدہ کیا کرتے تھے، شام کا کھانا اکٹھے، اور وہ تو ملاقات کا موقع بھی ہو جاتا ہے اور کھانے کا بھی الحمدللہ. یعنی ضروری نہیں تھا کہ ہر دفعہ ہر روز، لیکن یہ کہ اکثر میں یہی سنتی تھی کہ آج فلاں کے افطاری تھی، آج ایام 20 کے جو 3 روزے ہیں ان میں اس طرح کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو دعا ہے وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، یہ کیوں دعا دی؟ یعنی آپ کا کھانا کھا کر نیک لوگوں کو جو طاقت ملے گی، پھر وہ جو عبادت کریں گے اس کا اجر آپ کو ملے گا. یہ ہے پیچھے نیت. وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور تمہارے لیے فرشتے دعائیں کریں. یہ کیوں کہا؟ اس میں آپ دیکھیے جیسے پچھلی دعا میں بھی نا کہ ان صحابی نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ کسی کو کہنا ہی نہیں چاہیے دعا کریے، یہ بھی غلط ہے. ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، یا ہر ایک کو کہتے ہیں دعا کرو دعا کرو، دعا کیجیے بس ہر وقت، یا پھر یہ ہے کہ بالکل ہی پابندی لگا دیتے کہ کسی کو کہنا ہی نہیں. اعتدال میں رہیں. آپ کہہ بھی سکتے ہیں اور ہر وقت کسی کا سر نہیں کھائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں. یعنی انسان تو دعائیں کرتے ہی ہیں ایک دوسرے کے لیے. جب ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تو سب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. سارے جو نمازی ہیں سب نمازیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر خاص طور پر ان کو دعا دی. تو اس میں آپ دیکھیں اتنی رچ دعا ہے نا یہ، اور اتنی میننگ فل دعا ہے. کہنے کو تو 3 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں: افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. پھر ہے نیا پھل دیکھنے کی دعا: اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا. اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے. یعنی کھجور کا پھل ہوتا تھا زیادہ تر وہاں، یا انگور وغیرہ ہوتے تھے. یعنی جب پہلا پھل اترتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے، آپ اس پھل کو پکڑتے اور دعا کرتے. اور وہ اسی لیے لاتے ہوں گے تاکہ آپ برکت کی دعا دیں. آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ گھر کے کسی بڑے کے پاس، یعنی گھر میں پھل آیا تو بڑے کے پاس، یعنی گھر میں امی ہے، دادی ہے، کوئی بھی جو بڑا ہے. انہوں نے کھانا تو کم ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ دعا ضرور دیتے ہیں. پھر لباس اتارتے اور پہنتے وقت کی دعائیں. بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، پہنتے وقت بھی اور اتارتے وقت. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرم گاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے. اور دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں تھی. تو جو یہ دعا پڑھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کھانے کے وقت بھی گناہ معاف، اور پہننے کے وقت بھی گناہ معاف، اور سوتے وقت بھی گناہ معاف. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جو بات شروع میں نے کی تھی کہ مومن کی ساری زندگی ہی ایک عبادت ہوتی ہے، اور وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اور ہر موقع کی مناسبت سے دعائیں پڑھتا رہتا ہے. اگر آپ کو یہ دعائیں زبانی نہیں بھی یاد تو اس سے ملتی جلتی اردو میں کچھ نہ کچھ دعائیں یا اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ مانگ لیا کریں. یعنی دل ہی دل میں یا زبان سے جیسا بھی موقع ہو، لیکن عقل مند وہی ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے. باسی کھانے کے بارے میں کچھ لوگ بھی پسند نہیں کرتے، باسی روٹی نہیں کھانی والی، برا سمجھتے. باسی روٹی میں بہت فائدہ ہے. میں جانتی ہوں بچپن میں ہمارے ہمسائے ہوتے تھے، وہ جو ناشتے کی روٹی ہوتی تھی نا وہ رات کو پکا کے سوتے تھے کہ اس میں معلوم نہیں کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے صبح تک جو طاقت دیتی ہے. یہ کانسیپٹ ہے، مجھے اس کی حقیقت نہیں پتا، سائنٹیفک ریزن نہیں پتا. لیکن باسی سے مراد وہ باسی کھانا ہوتا ہے کہ جو طبیعت خراب کر دیتا ہے انسان کی. جی استاد جی، اس دعا کے بارے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتانا چاہ رہی تھی. یہ دعائیں ویسے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی ہے، بہت ساری پیٹ کی بیماریوں میں فائدہ دیا استاد جی. خاص طور پہ وہ والی جو دعا ہے سوّقہ وجعلہ مخرجا. اس بچی کی مدر نے مجھے کہا کہ پتہ نہیں وہ 4-5 سال کی تھی، جب سے بغیر میڈیکیشن کے she couldn't go to the washroom. اس کو کانسٹیپیشن کی اتنی شدید پرابلم تھی. تو ان کو میں نے یہ دعا بتائی استاد جی، اس کے بعد ان کا تو روتے ہوئے فون آیا،
نے کہا کہ اتنا زیادہ بچی کو فرق پڑا کہ اس کی تو دوا چھوٹ گئی. سبحان تو اللہ. یہ دعائیں صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، خاص طور پہ جن کو کوئی بھی پیٹ کی بیماری ہے تو اسپیشلی اس والی دعا کو جعلہ مخرجا جو ہے نا وہ ضرور اس کو اپنائیں، اور سواغہ کہ اچھی چیزیں ایبزارب ہو جائیں اور خراب چیزیں نکل جائیں. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.